بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الہاکم غافل کیا تمہیں، تکاثر کثرت کی طلب نے، حتی یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی، مقابر قبریں، کلا ہرگز نہیں، سوفا عنقریب، تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوفا عنقریب، تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا، کلا ہرگز نہیں، بے شک، لو اگر، تعلمون تم جانتے، علم جاننا، یقین کا، لترون البتہ ضرور دیکھو گے، جحیم دوزخ کو، ثم پھر، لترونہا ضرور دیکھو گے اسے، عین آنکھوں سے، یقین کے ساتھ، ثم پھر، لتسألن البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ اس روز، ان سے بارے میں، نعیم نعمتوں کے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم سورہ تکاثر انشاءاللہ تعالی تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور سورہ تکاثر جو ہے مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور صحیح بخاری میں اس کا ایک اور نام الہاکم بھی آیا ہے. اس سورہ میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو دنیا پرستی کے برے انجام سے اس میں خبردار کیا ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال اور دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور انہی چیزوں کے حصول میں فخر بھی کرنے لگتے ہیں، اور اسی کی فکر میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ کسی اور طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس سورہ میں ان کے اس عمل کی وجہ سے برے انجام پر ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، حاصل کر رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں، اور اس میں ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دینا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی. ہر نعمت کے حوالے سے تم سے پوچھا جائے گا اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. اب سورت کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مال کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے، غافل کر دیا ہے. اللہ جو ہے لفظ ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہر اس شغل کے لیے، ہر اس کام کے لیے جس سے کہ آدمی کی دلچسپی اتنی جس میں بڑھ جائے کہ وہ اس میں اتنا منہمک ہو جائے کہ وہ دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے. اس مادے سے جب ہم الحاکم کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے زیادہ اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا ہے. اسی کی دھن تم پر سوار ہے، اسی
کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو اور اسی انہماک نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے بھی 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ دوسرا کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، یعنی پھر مقابلے بازی شروع ہو جائے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ حاصل ہیں چیزیں، یعنی دنیا حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے اور دراصل تمہیں آخرت اور حقیقت بھلا دی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کس چیز کی کثرت نے تم کو غفلت میں ڈالا ہے، اور یعنی کثرت کس چیز کی ہے اور غفلت کس چیز سے ہے، اور مخاطب کون لوگ ہیں، یعنی اس میں یہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ تو اس کا مفہوم پھر بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس تکاثر کے معنی محدود بھی نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام فوائد، منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت، اقتدار، سب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی صحیح، اس کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا، اور یہ اس میں تمام مفہوم آ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح الحاکم کے بھی مخاطب محدود نہیں رہتے، بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی اس میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی افراد اور اقوام دونوں کے اوپر یہی دھن سوار ہے۔ اور غافل کس چیز سے کیا ہے اس کے معنی میں بھی بہت وسعت ہے کہ لوگوں کو تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا جو اس کی نسبت زیادہ اہم تر ہے۔ تو اس میں جو اہم تر چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے سے اور اپنے فرائض سے غافل ہو گئے۔ انہیں بس معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اور چاہے اس سے معیار آدمیت کتنا بھی گر جائے، انہیں بس زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کن ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی دنیا حاصل کرنے میں انسان بہت زیادہ اتنا غافل ہو گیا کہ اسے آخرت بھول گئی۔ اور پھر انسان جب دنیا حاصل کرنے میں بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے غفلت کرتا ہے، اپنی صحت کی طرف سے، آرام، کھانا پینا، اور ان سب چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اس کی غفلتیں اسے موت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور پھر موت تو برحق ہے، وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے زندگی اپنی کن کاموں میں گزار دی اور اس کو کیا حاصل ہوا۔ اور وہاں جب پہنچتا ہے تو وہاں کے تو سوال ہی دوسرے ہیں، وہاں تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے کتنا کمایا اور کیا اپنے آپ کو کتنا لگایا اور کتنا کھپایا۔ وہاں جو سوال پوچھے جائیں گے وہ تو پوچھا جائے گا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من دینو کا، تمہارا دین کیا تھا، اور من نبیو کا، تمہارے نبی کون تھے۔ اس کے بارے میں تو دنیا میں تو سوچا ہی نہیں تھا، تو پھر ان سوالات کی تیاری کیسے کرتا انسان۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں اس کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا پھر صدقہ دے کر آگے بھیج دیا، اور باقی سب تو وارثوں کا ہے، وہ تو کسی اور کو چلا جائے گا، وہ تو سب چھوڑ کر چلا جائے گا انسان، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ یہ مسلم، مسند احمد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ امام بخاری اور ابن جریر نے حضرت ابی بن کعب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم اس کو قرآن میں سے ہی سمجھتے تھے یہاں تک کہ یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی سونے کی یا سونے سے بھری ہوئی ہو تو اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ دوسری کی طلب اور خواہش میں لگ جائے گا، اور اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آج اگر ہم دیکھیں دنیا میں کہ جتنی چیزیں ہم بناتے ہیں، سنبھالتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں، ان میں رکھتے رہتے ہیں، اور پھر کون کون سی چیزیں ہیں جو اگر ہم سوچیں اور دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا کیا جائے گا، وہاں ہمارے ساتھ جو چیزیں جانے والی ہیں ان کی اگر ہم تیاری کریں تو وہ ہمارے لیے پھر زیادہ کام آنے والی چیزیں ہوں گی، بجائے اس کی کہ دنیا میں جو چیزیں ہم سنبھالتے اور رکھتے رہتے ہیں یا پھر ان میں اپنا وقت لگاتے رہتے ہیں تو وہ ہماری چیزیں کچھ بھی کام میں نہیں آئیں گی، وہ تو ہم سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے اوروں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا،
سوف تعلمون، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کلا جو ہے یہ ایک طریقے سے ڈانٹ بھی ہے کہ مت بھاگو اس کے پیچھے، یہ سب تمہیں چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ تکاثر کی جو طلب ہے یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا گیا اور بتایا گیا ہے کہ تم جو جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ کل تمہارے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو میت کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 تو قبر میں اتار کر واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہتی ہے، اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال اور مال اور اعمال جاتے ہیں۔ عزیز اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر انسان اپنے اعمال کے ساتھ تنہا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر اس وقت کی انسان تیاری کرے کہ جب وہ تنہا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے ساتھ وہاں پر رکنے والا نہیں ہوگا، تو پھر وہ وہاں پر کیا کرے گا؟ یعنی اس کو اس وقت دنیا میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات سمجھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، کہ پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، یعنی عنقریب یا تو موت کے وقت یا پھر قیامت کے دن بھی، کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اصل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یعنی جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے وہ کتنی ناپائیدار تھی، تو وہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے ایک بخاری کی حدیث ملتی ہے، انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر 2 چیزیں اس کی زبان رہتی ہیں، یعنی حرص اور امیدیں۔ پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے یعنی تمہیں علم یقین ہوتا یا رکھتے تو غفلت نہ کرتے، یعنی تمہیں یقینی علم ہوتا، حقیقت معلوم ہوتی، یا تم اپنے انجام کو یقینی طور پر جانتے تو پھر تم اس میں مبتلا نہ ہوتے، جو آج جن چیزوں میں تم مبتلا ہو ان چیزوں میں تم مبتلا نہ ہوتے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں جو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل ہونا اور دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ترقی اور کامیابی حاصل کر لینا اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہ ساری حقیقت انسان کے اوپر مرنے کے ساتھ ہی کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا، ساری عمر لگا کے آیا، وہ اس کے لیے سعادت یا خوشبختی کا ذریعہ تھے یا پھر بدبختی کا ذریعہ تھے۔ اور کلا کہہ کر 3 بار اس میں بار بار وعید بھی ہے اور ایک طریقے سے ڈانٹ بھی ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ صحیح نہیں ہے، دنیا کے پیچھے اتنا بھاگنا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے غلط کام کرنا یہ تمہارے لیے نقصان کا سودا ہے، اس کو نہیں کرو، ایسا نہیں کرو ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یعنی تم جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جب وہ چیخے گی تو پھر بڑے بڑوں کے یعنی اس کی جو دہاڑ ہوگی، وہ چیخ جو ہوگی، وہ بڑے بڑوں کا حال خراب ہو جائے گا اس سے، مقرب فرشتے اور اولوالعزم پیغمبر بھی، ان کے اوپر بھی اس کی ہیبت طاری ہوگی اور وہ سب کے سب ہول رہے ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے، گھٹنوں پر گر جائیں گے اور سب کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ یعنی اتنا خطرناک یہ ہے جہنم کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جہنم کو، اور اس کے جو تفسیر میں بھی اگر دیکھیں کہ نیک اور بد ہر ایک کو وہ دکھائی جائے گی، ہر ایک اس کو دیکھے گا۔ اور پھر ایک اور دوسری بات بھی یہ بتائی گئی کہ اگر تم اس تکاثر کی حرص سے باز نہ آئے تو پھر تم جہنم کو دیکھو گے۔ یعنی آج اگر تم اس دوڑ میں لگے رہے تو قبروں تک پہنچ گئے اس دوڑ کے ساتھ ہی، تو پھر تم ضرور اس جہنم کو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر تم ضرور، یعنی ایک طریقے سے قسم کے طور پر بھی آیا کہ تم اس کو ضرور دیکھ لو گے، تمہیں وہاں پر پہنچ کر اس کو دیکھو گے، کیونکہ جب تم نے یہاں پر کچھ بات نہیں مانی تو پھر وہاں جب پہنچ کر تو پھر تمہیں وہیں پر پہنچنا ہوگا اور وہیں پہنچ کر تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ سے انجام سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ آج یقین نہیں کر رہے، کل دیکھو گے، یعنی آنکھ سے۔ آج ہم جہنم کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں وہ خبریں ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، مگر کل بتایا گیا کہ اس کو دیکھو گے تم یقینی آنکھ سے، یعنی تم خود اس کا مشاہدہ کر لو گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پلسرات سے گزرتے ہوئے بھی اہل جنت اس کو دیکھیں گے۔ اور خود کا اپنے آپ دیکھنا
اور کسی سے سننا دونوں یکساں نہیں ہوتے ہیں. یعنی کسی سے ہم نے خبر سنی، کسی نے ہمیں بتائی خبر کوئی وہ، اور یا پھر ہم اس حادثے یا اس وقت اس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو دونوں چیزوں کا دیکھنا یکساں نہیں ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. یعنی آج اگر نہیں مان رہے تو کل تم پھر یقینی طور پر اس کو دیکھ لو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، یعنی پوچھ گچھ ہوگی، حساب ہوگا کہ تم اتنی بے شمار نعمتیں پا کر تم نے کیا کیا، کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی تھیں، تم ان سب نعمتوں کا کیا کر کے آئے. تو یعنی پھر حساب ہوگا، پھر پوچھ گچھ ہوگی. مسند احمد اور نسائی کی روایت ملتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں. وہ بڑی بڑی نعمتیں جو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتی ہیں یا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں کہ ہمارا اپنا وجود، قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، سونگنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی، ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پھر ان سب کا حساب ہوگا کہ ان سب نعمتوں کو کہاں پر لگا کر آئے، کیا کر کے آئے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ بے شک آنکھ، کان اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور کتنی نعمتیں پا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی نعمتیں پا کر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، بڑائی اور کیا کیا غلط باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں، شیخیاں بگھارنے لگتے ہیں. اور پھر جتنی زیادہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی اتنا ہی زیادہ انسان کا حساب بھی بڑھتا چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حشر کے میدان میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. نمبر 1، اس نے اپنی عمر کن کاموں میں فنا کی، کن کاموں میں لگائی اپنی عمر، کن کاموں میں ختم کی. نمبر 2، اپنی جوانی کو کس کام میں گزارا، کیونکہ بہترین جو حصہ ہے وہ جوانی کا حصہ ہوتا ہے انسان کا. پھر نمبر 3، مال کہاں سے حاصل کیا. نمبر 4، اور پھر اس مال کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا اسے. پھر نمبر 5، جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا، کتنا عمل کیا. اور اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا علم یہ قرآن کریم کا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر جس کو دیا یا اس کی سمجھ عطا فرمائی تو پھر اس کو کہاں تک عمل کیا اور کہاں تک دوسروں تک پہنچایا، اس کا بھی سوال اور حساب ہوگا. ایک مسلم کی طویل روایت ملتی ہے کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی آ گئے اور اس کے بعد حضرت عمر بھی باہر نکل کر آئے اور سب کو ایک ہی چیز باہر لے کر آئی تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ چلے باغ میں چل کر کچھ کھاتے ہیں یا چھاؤں میں کچھ دیر آرام کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے دونوں آپ کے ساتھ میں چلے اور آپ لوگ جو تھے ابو حیثم انصاری کے باغ میں پہنچے. ان کو سلام کیا، 3 بار سلام کیا اور وہ تھے نہیں، وہ باہر کام سے کہیں گئے ہوئے تھے. ان کی بیوی سن کر آہستہ آہستہ جواب دیتی رہی. جب واپس پلٹنے لگے تو وہ فوراً بھاگی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کر آپ کے لیے کچھ چھاؤں میں فرش بچھا کر بٹھایا اور کہنے لگی کہ میں آپ سے نہ چاہ رہی تھی، بار بار سلامتی کی دعا اپنے لیے، تو اس لیے میں آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو حسم کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میٹھا پانی لینے گئے ہوئے ہیں، ابھی آپ تشریف رکھیے، آ رہے ہوں گے. اتنے میں وہ آگے ان کے شوہر اور پھر انہوں نے درخت پر چڑھ کر چند کھجوروں کے خوشے توڑے اور مہمانوں کے سامنے رکھے. پھر اور بھی توڑ کر لانے لگے تو آپ نے کہا کہ یہی کافی ہیں. بولے یا رسول اللہ، گدرائی ہوئی تر اور پختہ کھجوریں کھائیے جو آپ کو پسند ہوں. پھر مہمانوں کو ٹھنڈا پانی پلایا اور کھجوریں کھلائیں انہوں نے. پھر چھری نکالی اور آپ نے فرمایا کہ دودھ کی بکری یعنی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا. پھر انہوں نے بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا اور مہمانوں کو کھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انہی نعمتوں سے
پوچھا جائے گا تم بھوک سے مجبور ہو کر گھر سے نکلے تھے، پھر گھر واپس نہ لوٹے جب تک کہ یہ نعمتیں تمہیں مل نہ گئیں. اور یہ مسلم کی طویل روایت ملتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ سوال جو ہے کفار سے نہیں ہوں گے، مومنین اور صالحین سے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں لامحدود اور بے شمار، تو ان سب نعمتوں کو پا کر انسان نے ان کا کیا کیا. قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. تو بے حد و حساب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، کچھ نعمتیں براہ راست انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور کچھ نعمتیں وہ اپنے کسب یعنی اپنی کمائی سے دنیا میں حاصل کرتا ہے. تو ان تمام نعمتوں کے بارے میں اس کو حساب دینا ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو جو دنیا میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی پھر تم نے ان کا کیا کیا، ان کو کس چیزوں میں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کاموں میں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں، اور کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اگر آج ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا، کیا کیا سوال کیے جائیں گے، جتنی بے شمار نعمتیں آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اس وقت جو صحابہ کرام کے دور میں جبکہ وہ صرف کھجور اور پانی کے بارے میں کہا گیا کہ ٹھنڈا پانی کا سوال ہوگا، تو آج کتنی طرح کی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پھر کتنے اور کیسے سوال ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے، کیونکہ شکر جو ہے وہ ایک تو صحیح استعمال اور ایک دوسرا شکر، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طور سے استعمال کریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہم سے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو حال ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ملتی جاتی ہیں اتنے ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولتے جاتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر ایک اور چیز جو کرتے ہیں وہ آگے بڑھ کر ان نعمتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں یہ چیزیں، اور یہ ناپسندیدہ رویے ہیں. تو ان سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہمارے پاس اسلام کی اور دین کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے وہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ دین کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تکمیل کروائی گئی تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، پسند کر لیا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تم پر تمام کر دی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے اور اس کا ان نعمتوں کو شکر ادا کرنے والا بنائے. اور نعمتوں کے شکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم میں دعا بتائی ہے ایک مومن بندے کی، سورہ احقاف میں ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وان والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس کو ہم سمجھتے ہوئے پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرما کر اس کی تکمیل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اور ایک دعا بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے بعد میں پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، اس کو بھی ہم ضرور یاد کریں اور اس کو بھی ضرور پڑھیں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر، اپنا شکر اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.